یہ جو بحر احمر کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, That's a different thing. That's a total different thing. They are two different topics. لیکن right ایک now منٹ, here. اس میں ایک سوال ایڈ کر لیں, پھر آپ مجھے جواب دے دیجیے گا. دیکھیں یہ جو کر رہے ہیں نا, یہ تو حوثی باغی ہی کر رہے ہیں, اور آج آپ پوری دنیا کے جرائد اٹھا کے دیکھ لیں, میں پڑھ کر آئی ہوں, انگریزی, اردو, ان کے تراجم جو چھپ رہے ہیں وہ سب, ان سب میں حوثی باغی ہی لکھا جا رہا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بحر احمر کے اندر حملے ہو رہے ہیں نا, بحر احمر کے اندر, ریڈ سی کے اندر, شوق کی پیداوار, ریڈ سی کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں یہ حوثی باغی ہی کر رہے ہیں. یہ تو آپ مانتے ہوں گے یا نہیں مانتے؟ دیکھیں تو یہ دہشت گردی ہے. نہیں, قانونی ہے, عین آئینی اور قانونی ہے, اسی بات کر رہے ہیں, عین دنیا کے اصولوں کے عین مطابق ہے. ایسی بات کر رہے ہیں نا جو آپ بات کر رہی ہیں, تو ہم سر یہ غیر دہشت گردی کو غیر قانونی اب اس طرف آ جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں. ہاں دیکھیں دنیا میں دو سب سے سینسٹیو مقام ہیں. ایک ہے باب المندب, ٹھیک ہے, یہ ملکیت ہے یمن کی, سمندری حدود ہے, ہر ملک کی ایک سمندری حدود ہوتی ہے. باب المندب قدرتاً یمن کی حدود کے اندر موجود ہے. اسی طرح اسٹیٹ آف ہرمس, آبنہ ہرمس, یہ قانونی اور اصولاً ایران کی سمندری حدود ہے. اب میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیں. یمن نے, اچھا جب یہ باب المندب ہے, اس میں 150 ملکوں کے بحری جہاز روزانہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آنا جانا, ہاں, یعنی بحر احمر سے لے کے بحر احمر سے لے کے بحر ہند میں داخل ہونا, اور بحر ہند سے بحر احمر سے لے کے سوئس کینال سے یورپ کی طرف جانا. 150 جہاز ملکوں کے روزانہ جاتے ہیں. حملہ صرف ایک ملک کے جہازوں پہ کیا جا رہا ہے, اسرائیل. باقی تو ملکوں میں کوئی شکایت نہیں ہے, رشین بھی ہیں, یورپین جہاز بھی ہیں, امریکن جہاز بھی ہیں, کینیڈین جہاز بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں بحری جہاز ہیں, 70% صہیونیوں کی ملکیت ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ. اچھا یہ جو صرف اسرائیل پہ حملہ کیا جاتا ہے, باقی تو کسی جہاز کی کوئی شکایت نہیں. ڈر تو سارے گئے نا, وجہ تو اتار ہی نہیں رہے اپنے جہاز. نہیں, باقی ٹرانسپورٹیشن جاری ہے, سوائے اسرائیل کے. وہ جہاز جو اسرائیل کی ملکیت ہیں, وہ جہاز جو اسرائیل کے لیے غذا, کھانا پینا یا اسلحے کی ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں. لیکن اب اس میں رک کے نا پھر آپ پورا تفصیل سے جواب دیجیے گا. آپ کی اس دلیل کو میں اس لیے نہیں مان سکتی کیونکہ دنیا یہ لکھ رہی ہے کہ اس وقت اس بحر احمر کے اندر جو اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے, جس کا آپ نے خود کہا کہ 150 جہاز اس سے گزرتے ہیں, اس کی وجہ سے تجارتی پورا حجم جو ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, غذائی قلت شروع ہو رہی ہے دنیا بھر میں, اور اس کا جو سارا نتیجہ ہے وہ یہ نکل رہا ہے کہ انٹرنیشنل جتنے بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے وڈرا کر لیا, انہوں نے کہا ہم جہاز اتار ہی نہیں رہے اب, کیونکہ یہاں تو ہٹ ہو رہا ہے. قلت پیدا ہو رہی ہے اسرائیل میں, دنیا میں نہیں. برٹش پیٹرولیم نے اپنا جہاز روک وجہ لیا. سر بتاتا ہوں نا, وہ ان کی ملکیت ہے نا, میں کہتا رہا ہوں 70% جہاز جو ہے اسرائیلی کمپنیز کی ملکیت ہیں, صہیونیوں کی ملکیت ہیں. اچھا دیکھیں, میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک ملک کو نشانہ بنایا جانا ہے, اسرائیل کو. ابھی تک کسی نے یہ کہا کہ کوئی برٹش امپائر کے تحت چلنے والے جہاز یا یورپین جہازوں کو نشانہ بنایا گیا یا اغوا کیا گیا؟ نہیں, قطعاً نہیں, صرف اسرائیل. تو ہم اس طرف آئیں گے نا کہ وجہ کیا ہے. دیکھیں یمن نے اسرائیل سے جنگ کو ڈکلیئر کیا ہے. اچھا یمن ہے نا, یمن نے اعلانیہ جنگ کا اعلان کیا ہے نا. یمن واحد اسٹیٹ ہے دنیا میں, یعنی کہ چلیں لبنان اور فلسطین کی تو جنگ ہے ہی نا, اس کے علاوہ اگر کسی نے اعلانیہ جنگ کو ڈکلیئر کیا اور جنگ کا آغاز کیا وہ ہے یمن. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ یمن پہ جب حملے ہوئے 7 سال, اس میں اسرائیلی جہاز پیش تھے, فضائی حملے کر کے یہ یہاں پہ آ کے مارا کرتے تھے یمنیز کو. انہوں نے اس وقت تو ریٹیلیٹ نہیں کیا نا, انہوں نے اپنے آپ کو نتھی کیا غزہ کے ساتھ. غزہ کے لیے جنگ میں اترے تھے, اور کس لیے اترے تھے. اچھا دیکھیں, جب آپ نے جنگ کا اعلان کیا تو اب یہ ہے باب المندب. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا کہ آپ ہماری حدود سے نہیں نکلو گے, اسرائیل کا جہاز ہماری حدود سے نہیں جائے گا, نہ فضائی حدود سے جائے گا نہ سمندری حدود سے جائے گا. یہی اعلان کیا نا, اصولاً تو انہوں نے یہ اعلان کیا. تو اب دیکھ لیتے ہیں اس پہ قانون کیا کہتا ہے. قانون بھی تو ہے نا دنیا میں. دیکھیں اب میں آپ کو تاریخ کے اس دریچے پہ لا رہا ہوں جس سے دنیا نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے. ایک آنکھ کی دجال کی سوچ کو مسلط اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو مخالف سوچ ہے اس کو طاقت کے ذریعے اس کی آواز کو روک دیا جاتا ہے. تو آپ کی مہربانی, آپ ہمیں موقع دیتی ہیں, اوروں میں تو ہمت نہیں. نہیں ہم تو اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے نا بھائی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, اس میں اچھا حقائق کتنے. اب جنگ ہے مابین اسرائیل کی اور یمن کی, اعلان ہے نا, اعلانی جنگ ہے, ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ جنگ کا اعلان ہے. اچھا اب میں آپ کو 1938 سے لے کے 2022 تک کا ایک فگر ریسرچ پیش کر رہا ہوں. دنیا میں جہاں جہاں جس ملک نے جنگ کو ڈکلیئر کیا وہاں پر ایک دوسرے کی فضائی حدود اور سمندری حدود پہ پابندی عائد کی گئی.
ایسی پابندی پاکستان اور انڈیا میں بھی لگی کارگل جنگ کے اندر متعدد بار، 7 بار. آپ بھول گئی کہ ہم جب ہانگ کانگ سے ٹریول کرتے تھے 7 گھنٹے کا ٹریول 14 گھنٹے پہ محیط ہوا، اور جو انڈینز یورپ جاتے تھے وہ 9 گھنٹے کا ٹریول ان کا 16 گھنٹے پہ محیط کیا. تو ہم نے پابندی نہیں لگائی کیا انڈیا پہ، یا انڈیا نے ہم پہ نہیں لگائی. بحری پابندی بھی لگائی اور فضائی پابندی بھی لگائی. ہم وار زون میں تھے، یہ رول ہے. اچھا یہ تمام، اچھا اس کے بعد آ جائیں، کیا قطر کے اوپر 4 سال 17 سے لے کے 21 تک سعودی عرب نے، یو اے ای نے، مصر نے اور بحرین نے پابندی عائد نہیں کی؟ یہاں تک کہ اس وقت میں قطر گیا، قطر کے آفیشل سے ملا، ان کی پوزیشن دیکھی، ان سے جاننے کی کوشش کی. انہوں نے مجھے یہ بتایا، خود ان کے شاہی خاندان کے افراد نے، جن کا میں نام نہیں لے رہا، کہ اگر ایران ہمیں رستہ نہیں دیتا تو قطر ختم تھا. ہماری اتنی شدید ناکہ بندی ہے کہ نہ پانی آنے دیا جا رہا ہے، نہ غذا آنے دی جا رہی ہے. سمندری حدود کی بھی ہم پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور فضائی حدود پہ بھی پابندی عائد کی گئی ہے. تو قطر ایئر لائن ایران کے راستے پوری دنیا میں ٹریول کیا کرتی تھی. کیا وہ پابندی نہیں لگی دنیا میں؟ لگی، کھلے عام لگی. یہ تمام ملکوں کا ڈیٹا ہے. اس کے اندر 150 جنگیں موجود ہیں. انڈیا پاکستان بھی موجود ہے، اس کے اندر ایجپٹ اور اسرائیل کی پابندیاں بھی موجود ہیں، اس میں ویتنام کی پابندی بھی موجود ہے. کیا نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا پہ آج بھی پابندیاں موجود نہیں؟ کیا تائیوان اور چائنا نے آج تک پابندیاں امپوز نہیں کی؟ کیا یوکرین اور رشیا نے ایک دوسرے پہ پابندی نہیں لگائی؟ ان ساری پابندیوں کو فراموش کر کے اور صرف یمن کو سامنے لا کے ان کو دہشت گرد بنانا چاہتے ہو تو یہ آسان کام نہیں ہے. تمہاری بدماشی کے دور ختم ہوئے. تمہارے بھرم کا ستیہ ناش کر کے بحرہ عرب میں ڈبو دیا ایران اور اس کے اتحادیوں نے. تم کسی لائق نہیں ہو. یہ لیں، اس کو چیک کریں آپ. اچھا